بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم کے نام سے تدریس القرآن کے سلسلے کے 37ویں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پہچان کرنے کی کوشش کی تھی افعال کے نمونے پر بننے والے مصدروں کی، اور یہ کہ ان سے فعل ماضی افعل کے نمونے پر افعل کے وزن پر بنتے ہیں۔ پھر اس سے باقی صیغے فعل ماضی کے بالکل ویسے ہی بنتے ہیں جیسے سادہ 3 حرفوں والے فعل ماضی سے بنتے ہیں، یعنی فعل سے بالکل وہی اینڈنگز، وہی اختتامیے جو فعل سے ماضی کے دوسرے صیغے بنانے کے لیے لگائے جاتے ہیں، بیان ہی وہی اختتامیے افعل کے ساتھ لگائے جائیں گے جب مصدر افعال کے وزن پر ہوگا۔ افعال کے وزن پر اردو میں بھی کئی مصادر استعمال کرتے ہیں ہم، جیسے اقبال ہے، انعام ہے، اکرام ہے، علی حاصل قیاس بے شمار مصادر افعال کے وزن پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ مثالیں ہم نے فعل ماضی کی افعل سے بنی ہوئی قرآن پاک کی آیات سے دیکھی تھی۔ اب چند مثالیں اور قرآن پاک کی آیات سے تو دیکھیے، آپ کے سامنے جو آیت کریمہ یا اس کا جز لکھا ہے وہ ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے انسان میں کہ وہ جب کوئی اچھی بات کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا میدان مارا، اور بالعموم یہ بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ہم میں سے نیک ہیں، باوجود نیک ہونے کے بھی ان کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کوئی اچھی بات کریں، کوئی نیکی کریں تو اس کا احسان خدا پر یا خدا کے بندوں پر، خدا کی مخلوق پر رکھتے ہیں۔ احسان کس شے کا نام ہے؟ اس کا فلسفہ نہایت خوبصورتی، پوری معنویت اور حسن و جمال کے ساتھ آیت کریمہ کے اس جز میں بیان کیا گیا۔ اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا تو یاد رکھو تم نے اپنی ذات کے لیے اچھا کیا، اور حقیقت ہے یہی کہ انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کی شخصیت نکھرتی ہے، اس کی شخصیت خوبصورت بنتی ہے۔ اصل حسن و جمال تو ہے ہی وہی جو اندر سے انسان کی خوبی کے باعث اس کے چہرے پر آتا ہے۔ تو فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، احسانہ اس نے احسان کیا، احسنتم تم سب نے احسان کیا، احسانہ اس نے اچھا کام کیا، احسنتم تم سب نے اچھا کام کیا۔ تم کے نشانی ماضی کے ساتھ تم کا اختتامیہ، اگر تم نے اچھا کام کیا، کوئی خوبی کی تو وہ خوبی تمہارے ہی لیے ہے، اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ اگلی مثال دیکھیے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ الیوم، یوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دن۔ الیوم آج، ال لگا دیں تو اس کے معنی ہے آج۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ باب فعل سے ماضی کی مثال ہے، اکملت، میں نے مکمل کیا۔ تے پشتو کا جو اختتامیہ ہے وہ واحد متکلم کے لیے ہوتا ہے۔ رب کریم فرما رہے ہیں آج کے روز میں نے مکمل کر دیا۔ کیا مکمل کر دیا؟ دینکم، تمہارا دین۔ اس لیے دین میں نون پر آپ کو زبر نظر آ رہا ہے، کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے جملے کے اندر اس پر زبر ہوتا ہے، یہ ہم سیکھ چکے ہیں، بار بار آ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے، لکم، آج کے روز ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے جو قرآن میں نقل کیا جا رہا ہے۔ بقول روایات کے، بعض روایات کے مطابق 900 برس سے زائد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، اس کے باوجود
صرف چند نفوس قدسیہ تھے جو حضرت نوح پر ایمان لائے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک پیغمبر کی طرف سے جس نے اتنے استقلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، ایک طرح کی ہلکی سی شکایت ہے۔ فرماتے ہیں ثم، پھر میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، نہ کھلم کھلا نہ چھپے میں پردے میں، جیسے بھی جس صورت سے مناسب سمجھا، کسی کو خاموشی کے ساتھ پردے میں سمجھایا، مجمع میں بھی لوگوں کو علی الاعلان تیری طرف آنے کی دعوت دی۔ ثم انی، ثم پھر، انا بے شک، انی بے شک میں، یہ جو ہے متکلم کی، اعلن تو اعلن، اور اس سے مصدر کیا ہوگا؟ اعلن، اعلان، اعلان، اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں اعلان۔ انی اعلن تو، میں نے اعلان کیا، یعنی کھلم کھلا بیان کیا، لہم، ان کے لیے، کیا؟ یہی تیرا پیغام۔ واسرر تو، اسرارا، یہ وہی باب افعال ہی ہے، مصدر کیا ہوگا اس سے؟ اسرار، اسرار، سین سے اسرار۔ اگر سواد سے اسرار ہو تو پھر اس کے معنی اور ہوتے ہیں۔ یہ سر ہے مادہ اس کا، سین رے، یہ دیکھیے اسرار سین رے تو مادہ ہے، اور افعال کے وزن پر اس کا مصدر کیا بنا؟ اسرار، یعنی چھپانا۔ سر کے معنی ہوتا ہے نا بھید، راز، چھپی ہوئی بات، پردے کی بات، اسرار چھپانا۔ اچھا، اور سر کے معنی سین زیر رے پر شاد، سر کے معنی کیا ہے؟ بھید، راز۔ اس کی جمع ہوتی ہے اسرار، وہاں الف پر زبر ہے، اسرار ہو تو وہ سر کی جمع ہے، راز ہا، راز کی جمع، سر کے معنی راز، اور اسرار ہو الف کی زیر کے ساتھ تو یہ باب افعال کا مصدر ہوا، اس کے معنی چھپانا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے کھلم کھلا اور پردے میں ہر طرح ان کو تیرا پیغام پہنچایا۔ اب ہم آتے ہیں ماضی سے فعل مضارع کی طرف۔ مصدر کون سا؟ وہی۔ باب کون سا؟ وہی، افعال۔ تو اب دیکھتے ہیں افعال میں، یہ دیکھیے آپ کے سامنے، افعل تو ماضی ہے، آپ پہچان چکے ہیں۔ فے عین لام اس کے روٹ کے مادے کے اصلی حرف ہیں، اس کے شروع میں ہم نے الف لگایا، باب افعال والا۔ افعل تو آپ نے دیکھا کہ اس میں عام طور پر اس میں فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے معنوں میں کہ کام کرنے کی بجائے کام کرانے یا کروانے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور بھی خصوصیتیں ہیں لیکن موٹی بات۔ اب اس سے فعل مضارع بنانا ہے تو جو بھی اس کی ماضی ہو، اور ماضی کی جو سادہ شکل ہے فے عین لام والی، اس میں خواہ درمیانی حرف پر زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، اس سے قطع نظر باب افعال میں جو ماضی بنے گی وہ آپ افعل کے وزن پر بنے گی، اور باب افعال میں جو مضارع ہوگا وہ بھی بالکل فکسڈ، معین اسی شکل میں ہوگا، یفعلو، کہ علامت مضارع پر پیش یہ پر، جو شروع میں مضارع کی علامت، اور عین کلمہ یعنی درمیانی حرف جو ہے، عین کلمہ درمیانی حرف کا، اس کلمے کی جو عین ہے اس کے نیچے زیر، تو یفعلو کے وزن پر فعل مضارع بنے گا۔ اور پھر اس کی اینڈنگز فعل مضارع کے باقی صیغے بالکل اسی طرح جس طرح یفعلو سے، یضربو سے، ینصرو سے، یعنی سادہ جو فعل مضارع کی شکل تھی اسی طرح پر بنے گی۔ تو یہ صیغے دیکھنے کے لیے ذرا چارٹ پر دیکھیے۔ یہ فعل مضارع معروف مگر فعل سے، سادہ شکل جو ہے فعل کی، جو سب سے پہلے ہم نے پڑھا جس کو، فعل سے یفعلو فعل مضارع بنا تھا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پر زبر ہے جو علامت مضارع ہے، وہ کرتا ہے، پھر وہ ساری گردان اسی طرح سارے صیغوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، یفعلان ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامت مضارع اور اینڈنگز جو ہیں فعل مضارع کی، کیونکہ انہی میں تبدیلی ہوتی ہے نا، وہ آپ کی آسانی کے لیے یہاں سرخ روشنائی میں ہے،
اس چارٹ پر کہ یا فعل مضارع کی شروع میں جو علامت ہے وہ، اور اس کی اینڈنگس، مثلا یہ الف نون، یہاں پر واو نون، علی حاصل کیا، سب ان کو دکھایا گیا ہے سرخ روشنائی میں، لیکن یہ آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان میں اور یفعلو جو فعل مضارع ہے باب افعال سے، جب اس سے ہم باقی صیغے بناتے ہیں تو کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ اب آپ ان دونوں چارٹوں پر بیک وقت نظر ڈالیے۔ یہ پہلا چارٹ جو آپ کو ابھی دکھایا جہاں فعلہ سے فعل مضارع کے سارے صیغے لکھے ہوئے ہیں، یہ دوسرا چارٹ جس میں باب افعال سے یفعلو فعل مضارع بنا، یفعلو فعل مضارع بنا۔ اب دیکھیے اس کا تثنیہ کا صیغہ الف نون لگا کر بنا، یفعلان، یہ پر پیش شروع میں جیسے ہے وہ ویسے ہی چلی جائے گی، الف نون یہاں جیسے الف نون لگا، واو نون جیسے واو نون یہاں پر لگا، پھر اس کا مؤنث کا صیغہ یہ کی بجائے تے، یہاں پر یہ کی بجائے تے، یہاں بھی وہی یہ کی بجائے تے، یہاں پر پیش اسی طرح چلتی رہے گی جیسے کہ یہاں پر زبر اسی طرح چلتی رہی تھی۔ پھر تسنیہ میں الف نون، یہ الف نون ہے یہاں پر بھی الف نون، نون زبر نہ ہے جمع میں، یہاں بھی نون زبر نہ ہے جمع میں۔ تو آپ اس پر غور کر لیں، بیان ہی جو اینڈنگز اس کی ہیں مختلف صیغوں میں سادہ شکل میں وہی بالکل یہاں ہے، تو کوئی نئی بات ہمارے آج کے سبق میں اس لحاظ سے نہیں ہے۔ فعل مضارع کے مختلف صیغے جیسے سادہ فعل سے بنائے تھے ہم نے، ایسے ہی باب افعال کے فعل مضارع سے بھی بنے ہیں، کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے۔ تو پہچان کے لیے وہی دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں یہاں بھی، ایک تو یہ کہ جو علامت مضارع ہے اس میں یہ ہے نشانی، جب یہ دیکھیں گے آپ یہ، یا شروع میں یہ تے، یا شروع میں یہ الف، یا شروع میں یہ نون، یہ چار چیزیں، یہ یا تے یا الف یا نون، یہ ابتدائی یات ہیں فعل مضارع کی، تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ پھر اس کے صیغوں کے لیے یہ آپ کے سامنے ہیں، الف نون یفعلو سے تثنیہ کا، واو نون جمع کا، اسی طرح تفعلو سے تفعلون، اور اعلی حضرت قیاس باقی صیغے دوسرے۔ تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ فعل مضارع باب افعال سے بھی بالکل اسی طرح سارے صیغے بنے جیسے سادہ فعل کی جو شکل تھی فعالہ سے اس میں بنتے۔ اب اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیات سے۔ یخرج الحی من المیت، شروع کا لفظ ہی فعل مضارع ہے، یفعلو یہاں فے عین لام کی بجائے خے رے اور جیم ہے، باقی پیٹرن وہی ہے، یفعلو یخرجو، اور خے رے جیم یہ اردو میں ہم عام خارج ہونا، باہر خارج کر دینا، نکال دینا، تو اخرجہ کے معنی نکال دینا، خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکال دیا یا اس نے نکالا، خرجہ وہ باہر آیا، اخرجہ اس نے باہر نکالا، اس نے باہر کیا، یخرجو وہ باہر نکالتا ہے، ظاہر کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے، اور اس کا فاعل وہ کی ضمیر رب کریم کے لیے، خلاق علیم کے لیے، الحی، حی یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، احیاء اس کی جمع ہوتی ہے زندہ لوگ، حی زندہ، حیات مصدر ہے زندگی، حیات زندگی، حی زندہ، ذی حیات زندگی والا جو زندگی رکھتا ہو، یخرج الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت میت سے، زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے وہ رب کریم جو ایک بے جان چیز سے جاندار چیز کو پیدا کرتا ہے۔ بیج ڈالتے ہیں آپ، بظاہر اس میں کچھ نہیں ہوتا، خشک بیج ہوتا ہے، آپ کھیتی میں ڈالتے ہیں، ہرا ہوتا ہے، زندگی پیدا ہوتی ہے اس میں، پھوٹتا ہے اور پھر ثمردار ہوتا ہے۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، فعل مضارع اس میں ہے کوئی اس مثال میں؟ ہاں، یہ یشرکون میں یہ علامت مضارع کی آپ کو بتا رہی اور واو نون اس کے اندر ہے،
یہ آپ فوراً پہچانیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ تو شین رے کاف اس کا روٹ ہے، اردو میں شرکت، شریک ہونا، شامل ہونا، شریک کا لفظ بھی اسی سے بولتے ہیں ہم، اور اشرکا کے معنی ہوگا شریک کرنا، اشرکا شریک کرنا، یشرکو وہ شریک کرتا ہے، یشرکونا وہ سب شریک کرتے ہیں، سبحانہ سبحانہ وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، و تعالی اور بلند ہے۔ تعالی ابھی آپ نے یہ باب نہیں پڑھا، لیکن اس کا روٹ عین لام واو الو، الو مرتبت، عالی اس سے اس میں فعل آپ بولتے ہیں، عالی، عالی جناب عالی، اونچی دربار، عالی کے معنی اونچا بلند، سبحانہ وہ پاک ہے اور بلند ہے، ان اور ما سے یہ مرکب ہے اگلا لفظ، اما لکھا ہوا ہے نا، اما، تو دراصل یہ تھا ان حرف جر، پڑھ چکے ہیں آپ سے، جس کے معنی ہوتے ہیں ان اور ما، ان ما، پھر آپ بولتے بھی ہیں نا، تو بولتے وقت بھی خواہ یہ بولتے وقت مل جائیں گے آپس میں، تو ان کو مدغم کرنا کہتے ہیں، ملا دیے تو یہ اما، یہ شکل بنے، اما اس چیز سے، یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو وہ شریک کرتے ہیں، جن چیزوں کو، جن آبجیکٹس کو یہ لوگ کفار مشرکین اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے کہیں پاک، ان سے کہیں بلند ہے، ان کا کوئی ساجھا اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہے، کسی بات میں بھی، کسی صفت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہمسر نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، وہ ہر شے کو دیکھتا ہے مگر کوئی اسے دیکھ نہیں پاتا، یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتے، دل تو شاید دیکھ سکتے ہیں۔ لا تدرکو، یہ پھر فعل مضارع ہے، ماضی ہوگی ادرکا، اور مصدر کیا ہوگا ادرکا سے؟ افعال، اب فعل لام کی بجائے دال رے کاف لگا دیجئے، افعال، انعام، اکرام، ادراک، ادراک اردو میں بھی بولتے ہیں آپ، جاننا، ادراک کرنا، جاننا۔ لا تدرکہ، ادرکا اس نے پایا، اس نے ادراک کیا، اس نے پکڑا، یدرکو وہ پکڑتا ہے، اور تدرکو اس سے مؤنث کا صیغہ ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں گے مؤنث کا صیغہ کیوں ہے یہ۔ ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، پکڑتی نہیں ہے، وہی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے نا، پکڑتی نہیں ہے اس کو ابصار، بصر کی جمع ابصار، بصر بے سواد رے، بصر آنکھ، ابصار آنکھ، پکڑ نہیں پاتے اس کو آنکھیں، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نظریں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ اس سے ماورا ہے، اس لیے کہ محیط ہے ہر شے پر، اور تمام، یعنی حقیقت یہ کہ بیان ہی مشکل ہے، تصور میں جو چیز نہ آ سکے، آپ بیان تو اسی کو کریں گے نا جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کی ذات تو بیان سے بھی ماورا ہے، اس لیے کہ تصور سے بھی ماورا ہے، دیکھنے سے تو کجا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بندہ خطا کا پتلا ہے، گنہگار ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی پچھتا ہے، غلطی کا ہو جانا انسان کا لازمہ ہے، لیکن انسان کی عظمت کا اور انسان کی انسانیت کا تقاضا جیسے یہ ہے کہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس کی بلندی یہ بھی ہے کہ اسے غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وہ غلطی کے احساس کے بعد یہ عہد کرتا ہے اپنے آپ سے اور اپنے پیدا کرنے والے سے کہ میں اس سے بچوں گا، تو رب کریم بڑا رحیم ہے۔ اور بالکل توبہ کی مثال پانی اور آگ کی سی ہے، جیسے پانی غلاظت کو دھو ڈالتا ہے اور آگ یکسر غلاظت کو ختم کر دیتی ہے،
فنا کر دیتی ہے، ایسے ہی توبہ گناہ کو، غلطی کو اور ان کی غلاظت کو دور کر دیتی ہے۔ اور پھر اپنے پلڑے میں غلطیوں کے بوجھ کو کم کرنے کا دوسرا طریقہ نیکی کریں۔ مثلا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا ازالہ صرف توبہ اللہ کے سامنے کرنے سے نہیں، اس سے بھی ہے، اس کے ساتھ آپ نیکی کریں، اس کی تلافی کریں، اور یہ نیکیاں جو آپ کے پلڑے میں پڑتی جائیں گی، اس طرح آپ کا پلڑا نیکیوں کا جھکتا جائے گا تو برائیوں کو دور کرتا جائے گا، برائیوں کے وزن کو کم کرتا جائے گا۔ ان بے شک حسنات، حسنہ نیکی، خوبی، اچھی بات، جمع اس کی حسنات۔ ان شروع میں ہے، جہاں کہیں ان آتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر آتی ہے اس کے بعد، تو یہاں زیر کیوں آ گئی؟ ان میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ جب ان کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس پہ زبر ہوتی ہے، یہ بھی زبر ہے نا، جمع مؤنث آپ نے پڑھا ہے نا کہ یہ مؤمنہ سے مومنات ہے یا صالحات ہے، اس پر صالحاتن تو ہوتا ہی نہیں کبھی، جہاں صالحاتن ہونا چاہیے نا آپ کے خیال سے کوئی مفعول ہے تو وہ وہاں بھی دو زیر ہوں گے یا ایک زیر ہوگا، تو اسی لیے یہاں زیر ہے، زبر کے قائم مقام ہے، یہ مفعول کے قائم، جہاں زبر آنی چاہیے وہاں جب یہ جمع ہوتی ہے لمبی تے والی مؤنث کی تو زیر آتی ہے۔ بے شک نیکیاں یذہبنا دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک بڑی بہت عجیب بات ہے غور کرنے کی۔ یذہب، ذہب وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے، یذہب وہ دور کرتا ہے، لے جاتا ہے، اور یذہبنا یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہو گیا۔ حسنات جمع مؤنث ہے نا، حسنہ کی جمع ہے، جمع مؤنث ہے، اس لیے یہاں صیغہ بھی جمع مؤنث کا آیا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں پر جمع مؤنث ہو تو صیغہ واحد مؤنث کا بھی آ سکتا تھا، یہاں ان الحسنات تذہب السیئات بھی ہو سکتا تھا، گرامر کی روح سے درست ہوتا، لیکن یذہبنا میں نیکی کی جو جلالت شان ہے اس کے لیے ضمیر یہاں پر فعل وہی استعمال کیا جو کسی بے جان چیز کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے اور ذی روح کے لیے اور ذی شعور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو، سیئہ برائی، سیئات اس کی جمع۔ تو آج کے سبق کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلے سبق میں جیسے فعل ماضی کی مختلف شکلیں باب فعل کے اندر ملاحظہ کی تھیں، آج کے سبق میں ہم نے فعل مضارع کی مختلف صورتیں، مختلف صیغے اور ان کی مثالیں قرآن کریم سے دیکھی۔ انشاءاللہ اس کے بعد باب فعل کا ہی سبق اگلے دفعہ بھی جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔